سر بہت شکریہ ہماری ٹائم نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو یہ کہ قومی اسمبلی سے بھی ایک دن کے اندر پاس ہو گیا اور اسمبلی آج سینٹ سے بھی پاس ہو گیا پھر آرمی ایکٹ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھتے ہیں یہ بڑا ہی حساس قسم کا قانون تھا. اگر یہ ٹائم پہ پاس نہ ہوتا تو کل خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑ جاتی خطے میں اور تیسری جنگ عظیم کے بھی خطرے پیدا ہو گئے ایران اور امریکہ میں, اگر جنگ پہلے چھڑ جاتی اور یہ قانون پاس نہ ہوا ہوتا تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا. پھر آرمی چیف کو ہوتا 6 مہینے کا ٹائم تو ویسے تھا, اور شاید اگر کوئی جنگ ہوتی بھی تو شاید وہ 2-3 مہینے میں ختم ہو جاتی. لیکن پھر یہ ہے کہ قانون اگر نہ پاس کرتی ہے اسمبلی تو پھر تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں, اور اس لیے اسمبلی نے بہتر سمجھا کہ حالات بگڑنے سے بچانے کے لیے جلدی اس کی ووٹنگ ہو اور جلدی سے اس قانون کو منظور کرایا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی قومی سلامتی کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مزید تاخیر کی جاتی ہے. اور ویسے بھی حکومت نے اتنی غلطیاں کی, اتنی 5 بار نوٹیفکیشن بدلا سپریم کورٹ میں کہ بار وہ سارے غلط کرتے رہے, اور اب اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف کو بھی. اور چیف جسٹس آصف سعید کوسا صاحب نے بھی ایسے ریمارکس دیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف خود اجلاسوں میں آ رہے ہیں نوٹیفکیشن جاری کروانے کے لیے. یہ تو غلط بات ہے نا. تو یہ ایک قسم کے پورے میڈیا میں جو ڈسکشن ہوتی رہی یہ بھی بڑی ایک عجیب سی امبیرسمنٹ تھی ادارے کے لیے بھی. تو حکومت کو تو چاہیے آج یہ قانون جو پاس ہوا ہے اس ایک تو سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرے, دوسرا جنرل صاحب سے معافی مانگے, ان کو اتنی امبیرس کروایا انہوں نے اور اتنا انتظار کروایا. تو حالانکہ یہ کام تو ایک دن کا تھا, اگر وہ نوٹیفکیشن صحیح کر دیتے عمران خان صاحب تو اتنا پرابلم ہی نہ ہوتا اور سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہی نہ. بس عمران خان صاحب کو شاید شوق تھا کہ میں اپنے آٹوگراف سے جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دوں, پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ آٹوگراف شیئر بھی کیا. سپریم کورٹ نے پھر نہیں مانا ان کا سائن, انہوں نے کہا نہیں یہ سائن صحیح نہیں ہے, یہ سائن جو ہے اسمبلی سے ہونا ہے اور قانون پاس کریں. تو پھر اگر سپریم کورٹ نہ ہوتا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے انہیں اور جنرل صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ اتنی وائرس کے اور یہ ادارے کے لیے وائرس. سر نون لیگ نے اپنا ایک نیریٹو ووٹ کو عزت دو پر بلڈ کیا تھا, اب اس نیریٹو کا کیا بنے گا, وہ کیا کس طریقے سے اپنے ووٹر کو مطمئن کر پائیں گے؟ دیکھیے نون لیگ نے جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو دیا تھا, اب اگر نواز شریف صاحب کو عزت مل رہی ہے, شہباز شریف صاحب کو عزت مل رہی ہے, مریم نواز کو بھی عزت مل رہی ہے, تو آخر وہ بھی تو ووٹوں سے ہی لوگ منتخب ہوئے ہیں نا. تو اگر ان کو عزت مل رہی ہے اور ان کو تھوڑی ریلیکسیشن مل رہی ہے تو اس سے بڑی ووٹر کی کیا عزت ہوگی اور ووٹ کی کیا عزت ہوگی. تو یہ ساری عزتیں سانجھی ہوتی ہیں, اور جتنا زیادہ نواز شریف صاحب کو ریلیکسیشن ملے گی یا عزت ملے گی اس میں ووٹروں کی عزت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر نواز شریف صاحب کو یا عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو عزت دی ہے تو انہوں نے ووٹر کو عزت دی ہے, تو ووٹ کو عزت تو دلوا دی نون لیگ نے. لیکن جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید یہ جو جنرل صاحب کی مدت ملازمت توسیع کے قانون کو ووٹ دی ہے یہ نون لیگ کو نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ پہلے نون لیگ انہی کو وہ خلائی مخلوق کہتی رہی ہے, محکمہ زراعت کہتی رہی ہے, ووٹر بیچارہ ایسے ہی اس کو سچ سمجھتا رہا تو اور اس نعرے مارتا رہا. جیلوں میں بھی گئے, انہوں نے سزائیں بھی کاٹی اور ٹارچر بھی ہوئے, احتجاج بھی کیے, سڑکوں پہ نکلے, دھاندلی کے الزامات بھی لگائے. ٹھیک ہے, تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اچانک انہیں پتہ چلا کہ ان کو تو عزت مل گئی ہے, اور ان کو شاید شوق ہوا کہ اتنی جلدی عزت ملنے کی وہ شاید توقع نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے وہ ابھی تک کنفیوز ہیں, اور ان کو نون لیگ جو ہے وہ سمجھا نہیں پا رہی کہ اصل میں ان کی ووٹ کو عزت اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, ان سب کو عزت ملتی, اور جو حکومت نے عزت دی ہے عدالتوں نے بھی دی ہے تو پھر ووٹ کو تو عزت مل گئی. سر ایک اور ایشو جو بہت زیادہ ہارٹ بیک بنا ہوا ہے وہ ہے ٹک ٹاک گن حریم شاہ کا, جو کہ ہمارے وزراء کے حواسوں پہ چھائی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ایک صحافی, ہماری برادری کی ایک صحافی کو تھپڑ بھی پڑا, ایک سے پہلے بھی پڑ چکے. آپ اس سارے واقعے کو, اس سارے اس کو سیناریو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سمیع ابراہیم کو تو میں جانتا ہوں, وہ صحافی ہیں اور ظاہری بات ہے پھر ان کی کچھ صلح بھی ہو گئی تھی, مگر یقینی طور پہ ایک وزیر کی طرف سے یہ تھپڑ لگنا یہ بنیادی طور پہ فواد چودھری نے نہیں تھپڑ مارا, یہ عمران خان نے تھپڑ مارا ہے. کیونکہ عمران خان میں اگر تھوڑی سی قائدانہ صلاحیت ہو اور ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی ہو کہ وہ وزیروں کو ڈسپلن کر سکیں تو وزیر ایسی حرکتیں نہ کریں. تھپڑ تو کسی کو نہیں مارنا چاہیے نا, چاہے وہ مبشر اقوام ہی کیوں نہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پہ تشدد یا ہاتھ اٹھانا چاہیے, اور خاص کر ایک وفاقی وزیر کو
اور پہلے ہی پاکستان بدنام ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی بہت ہے، تشدد بہت ہوتا ہے. اب اگر فواد چودھری جو ہے اس طرح سرے عام لوگوں پہ تھپڑ اٹھا رہے ہیں تو نہ جانے وہ گھر میں اپنے کیا کچھ کرتے ہوں گے، تشدد نہیں کرتے ہوں گے. ایسا متشدد آدمی جو ہے وہ اگر وفاقی کابینہ کا حصہ ہے تو پھر یہ وزیر اعظم عمران خان پہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور شاید وزیر اعظم عمران خان خوش ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر. تو یہ چیزیں جو ہیں سوچنے کی ہیں اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے. اب فواد چودھری کو شاید مختلف فنکشن میں تقریبات میں نہیں بلایا جاتا. مجھے معلوم ہے آج بھی ایک دو تقریبات کا مجھے پتہ چلا انہوں نے نہیں بلایا ان کو. خاص کر لوگ شادیوں میں تو بالکل نہیں بلائیں گے کیونکہ یار وہ کوئی بیٹی والا ہوتا ہے، کوئی بیٹے والا ہوتا ہے. ان کے فنکشن میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو ساری عمر کے لیے جن بیچاروں کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری عمر ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ یار تمہاری شادی میں یہ ہوا تھا، تمہاری شادی میں ایسے لوگ آئے تھے. اب فواد چودھری کا یہ پتہ کرانا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یار یہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا تھا یا لڑکی والوں کی طرف. وہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بلایا تھا یار، دونوں مکر گئے. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوں گے اور بہت غلط ہوا اور بہت افسوسناک ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور اس لیے بھی کی جانی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف صحافی کو تھپڑ مارا ہے. میں کہتا ہوں اگر مبشر لقمان کو بھی تھپڑ مارا ہے تب بھی مذمت اس کی ہونی چاہیے کیونکہ تھپڑ تو تھپڑ ہے نا، چاہے مبشر لقمان کو ہی کیوں نہ مارا. سر بہت شکریہ.